بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ زما وائس یوٹیوب چینل کے معزز خواتین و حضرات، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ خیریت سے ہوں گے اور ہماری دعا بھی ہے کہ اللہ پاک آپ کو سدا عافیت کے سائے میں رکھے۔ پیارے دوستو، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، بے شک میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ فرمایا کہ یاد کرو اس وقت کو جب آپ کے رب نے فرشتوں سے کہا، بے شک میں ایک ایسا بشر کیچڑ سے بنانے والا ہوں۔ اس سے مراد آدم علیہ السلام ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے روح کو حکم دیا، اس قالب میں داخل ہو جا اور تمام حصوں میں پھیل جا۔ جب روح قالب کے پاس پہنچی تو جسم کو تنگ و تاریک پایا، اندر جانے سے رک گئی۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ تب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ قالب جگمگا دیا گیا، یعنی وہ نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں امانت رکھا گیا۔ اب روح آہستہ آہستہ داخل ہونے لگی۔ ابھی سر میں تھی کہ آپ کو چھینک آئی اور زباں میں پہنچی تو آپ نے الحمدللہ پڑھا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہا، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ابو محمد، ابو محبت اور ابو البشر حضرت آدم علیہ السلام کی کنیت ہیں، میں نے تمہیں اپنی حمد کے لیے ہی پیدا کیا ہے۔ جب روح قمر تک پہنچی تو آپ نے اٹھنا چاہا لیکن آپ گر پڑے، کیونکہ روح ابھی نیچے والے حصے میں نہیں پہنچی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کے نام سکھائے، پھر سب اشیاء ملائکہ پر پیش کر کے فرمایا، سچے ہو تو ان کے نام تو بتاؤ۔ حضرت ابن عباس، اقرمہ، قتادہ، مجاہد اور ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے نام کا علم عطا کیا، یہاں تک کہ بڑے اور چھوٹے پیالے کا نام بھی بتایا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام چیزوں کے احوال اور ان سے دینی اور دنیاوی منافع جو متعلق ہیں ان تمام کا علم عطا فرما دیا۔ ایک قول کے مطابق آپ علیہ السلام کو تمام زبانیں سکھا دی گئیں، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ملائکہ کے ناموں سے آگاہ کر دیا گیا، اور ایک قول کے مطابق آپ کو تمام ستاروں کے ناموں پر مطلع فرما دیا گیا تھا۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق سے پہلے ہی اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دے رکھا تھا کہ تم نے میرے خلیفہ کے سامنے سجدہ کرنا ہے۔ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد فرشتوں پر تمام چیزوں کو پیش کر کے ان کے نام پوچھے۔ جب فرشتوں نے اپنی عاجزی کا اظہار کر دیا تو پھر آدم علیہ السلام سے پوچھا، آپ نے تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو پھر حکم دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور یاد کرو جب ہم نے فرشتوں کو کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا سوائے شیطان کے، اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور وہ کافروں سے ہو گیا۔ فرشتوں جو سجدہ تعظیمی کا حکم دیا گیا تھا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے آپ کے بھائیوں نے تعظیماً سجدہ کیا، کیا ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں سجدہ تعظیمی حرام قرار دیا گیا ہے؟ عبادت کی غرض سے سجدہ سوائے اللہ کے کسی شریعت میں جائز نہیں رہا۔ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، سب سے پہلے سجدہ حضرت جبرائیل نے کیا، پھر میکائیل، پھر اسرافیل، پھر عزرائیل علیہ السلام نے، پھر تمام فرشتوں نے کیا۔ اس لیے حضرت جبرائیل کو سب سے بڑا درجہ عطا کیا گیا، یعنی انبیاء کرام علیہ السلام کی خدمت، ان کے پاس وحی لانے کا عظیم کام ان کے سپرد ہوا۔ بعض حضرات نے کہا سب سے پہلے سجدہ حضرت اسرافیل علیہ السلام نے کیا، اسی لیے ان کی پیشانی پر سارا قرآن لکھ دیا گیا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیا اور ابلیس انکار اور تقرب کی وجہ سے مردود ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرما کر جنت میں بھیج دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام تنہا جنت میں تھے، ان کا کوئی مونس اور غمخوار نہ تھا۔ تنہا رہنے کی وجہ سے پریشان رہتے تو آدم علیہ السلام جو خاک سے پیدا ہوئے تھے، آپ کا جنت میں کوئی ہم جنس نہ تھا، کیونکہ فرشتے علیحدہ جنس تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے آپ پر نیند کو مسلط کیا۔ پھر آپ کی بائیں پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا اور اس کی جگہ گوشت رکھ دیا گیا۔ جب آپ بیدار ہوئے تو آپ نے اپنے سر کے پاس حضرت حوا کو بیٹھے ہوئے پایا۔ یہ پسلی نکالنے سے حضرت آدم علیہ السلام کو کوئی دکھ یا تکلیف محسوس نہ ہوئی۔ دکھ اور تکلیف نہ ہونے کے سبب علماء کی نگاہ میں یہ ہے کہ اگر ایسا ہونے میں حضرت آدم علیہ السلام کو کسی طرح کی ایذا پہنچتی تو ان کے دل میں بی بی حوا کے لیے ویسی محبت اور اپنائیت پیدا نہ ہوتی جیسی کہ ہونی چاہیے تھی۔ گویا میاں بیوی کے باہمی تعلق کو خوشگوار بنانے اور ان میں ہم آہنگی پیدا کرنے کے لیے مرد کو عورت کی تخلیق کا سبب بننے کے باوجود کسی طرح کی تکلیف سے محفوظ رکھا گیا۔ حق تعالیٰ نے بی بی حوا کے قالب میں خوبصورتی اور خوبصورتی کو یکجا کر دیا، اور بعد ازاں حضرت آدم علیہ السلام کو نیند سے بیدار کر کے ان کی ملاقات بی بی حوا سے کروائی۔ پوچھا کہ کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں عورت ہوں۔ پھر آپ نے کہا تمہیں کیوں پیدا کیا گیا؟ تو انہوں نے عرض کیا تاکہ مجھ سے سکون حاصل کرو۔ فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کے علم کا امتحان لینے کے لیے پوچھا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ یہ عورت ہے۔ پھر انہوں نے پوچھا کہ اسے امرات عورت کیوں کہا گیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا چونکہ یہ مرد سے بنی ہے۔
پھر انہوں نے سوال کیا کہ اس کا نام کیا ہے؟ انہوں نے فرمایا حوا۔ پھر انہوں نے کہا اس کا نام حوا کیوں رکھا گیا؟ آپ نے فرمایا کہ زندہ چیز کو حی کہا جاتا ہے، یہ بھی زندہ سے پیدا ہوئی اس لیے اس کا نام حوا رکھا گیا۔ کہا جاتا ہے کہ حضرت حوا کی پیدائش فرشتوں کے سجدہ کے بعد جنت میں ہوئی، اور کچھ حضرات کا کہنا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کا جسم زمین میں تیار کیا گیا اور اس میں روح کو داخل بھی زمین میں ہی کیا گیا، اور حضرت حوا کی پیدائش بھی زمین پر ہی ہوئی، پھر دونوں کو جنت میں لے جایا گیا۔ جب حضرت حوا کو پیدا کیا گیا تو حضرت آدم علیہ السلام نے ان کی طرف میلان کرنا چاہا اور ارادہ فرمایا کہ دستے محبت بڑھائیں، تو فرشتوں نے کہا اے آدم ٹھہر جاؤ، پہلے مہر ادا کر دو۔ آپ نے فرمایا وہ مہر کیا ہے؟ فرشتوں نے کہا مہر یہ ہے کہ تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھو۔ ایک روایت میں 3 دفعہ اور ایک میں 17 مرتبہ درود پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ یعنی اس مسئلے میں اتفاق ہے کہ آدم علیہ السلام کا مہر یہی تھا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھیں۔ آپ نے درود پڑھا اور فرشتوں کی گواہی سے نکاح ہوا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ بے شک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر موجود چیز کے لیے وسیلہ ہیں، یہاں تک کہ آپ اپنے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا بھی وسیلہ ہیں۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا آخری وقت آیا تو آپ کو جنتی میوے کھانے کی خواہش ہوئی۔ اپنے فرزندوں سے کہا کہ کعبہ معظمہ جاؤ اور وہاں سے دعا کرو کہ اللہ میری یہ تمنا پوری کرے۔ آدم علیہ السلام کے فرزند یہ حکم پا کر وہاں پہنچے۔ انہیں حضرت جبرائیل اور دوسرے فرشتے ملے جن سے انہوں نے آدم علیہ السلام کی فرمائش کا ذکر کیا۔ فرشتوں نے کہا ہمارے ساتھ آؤ، ہم جنت کے میوے اپنے ساتھ لائے ہیں۔ چنانچہ یہ سب آدم علیہ السلام کے پاس پہنچے۔ حضرت حوا ان فرشتوں کو دیکھ کر ڈرنے لگی اور چاہا کہ آدم علیہ السلام کے دامن میں چھپ جائیں۔ انہوں نے فرمایا کہ حوا اب تم مجھ سے الگ رہو، میرے اور رب کے قاصدوں کے درمیان آڑ نہ بنو۔ اس طرح فرشتوں نے آدم علیہ السلام کی روح قبض کر لی۔ فرشتوں نے آدم علیہ السلام کے بیٹوں کو کہا جس طرح ہم تمہارے باپ کا کفن دفن کریں گے اسی طرح تم فوت ہونے والے لوگوں کا کفن دفن کرنا۔ جبرائیل علیہ السلام جنت کی مرکب خوشبو اور جنتی جوڑوں کا کفن اور جنتی بیری کے کچھ پتے اپنے ساتھ لائے تھے۔ ان کو خود غسل دیا اور کفن پہنایا اور خوشبو ملی، اور ملائکہ ان کا جسم مبارک کعبہ میں لائے اور ان پر سارے فرشتوں نے نماز جنازہ ادا کی جس میں حضرت جبرائیل امام تھے اور سارے فرشتے مقتدی۔ اس نماز میں 4 تکبیریں کہیں جیسے کہ آج ہوتی ہیں۔ پھر مکہ معظمہ سے 3 میل کے فاصلے پر وہ مقام منی میں لے گئے جہاں حاجی قربانی کرتے ہیں، اور اسی جگہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسماعیل کی قربانی کی۔ وہاں مسجد خیف کے قریب بغلی قبر کھود کر ان کو دفن کر کے ان کی قبر کو اونٹ کے کوہان کی ڈھلوان بنایا۔ حضرت حوا علیہ السلام کی قبر جدہ میں ہے۔ بعض روایات کے مطابق دونوں کی قبریں حرم میں طواف کی جگہ میں ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں حضرت آدم اور حوا کی طرح رب تعالی کی فرما برداری کرنے اور غلطی کرنے پر فوراً معافی مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔